بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، میری آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیلۃ القدر اور تہجد کے بارے میں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو تہجد کی طاقت کے بارے میں، تہجد کی فضیلت کے بارے میں اور تہجد کی اہمیت کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اب آپ تہجد کو لیلۃ القدر کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ یعنی آپ شب قدر میں جو بھی نیک عمل کریں گے آپ اسے 83 سال کے ساتھ ضرب دے دیں۔ مثال کے طور پر آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں روز اٹھے، آپ نے روز تہجد کی نماز ادا کی تو اس کا اجر ایسا ہوگا جیسے آپ نے 83 سال روز اٹھ کر تہجد پڑھی۔ اب آپ فرض کریں کہ آپ نے رمضان کے اس آخری عشرے میں تہجد کے بعد روز قرآن پڑھا تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال روز راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا۔ اب آپ فرض کریں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں آپ نے روز راتوں کو اٹھ کر ذکر و اذکار کیے تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال روز راتوں کو اٹھ کر ذکر و اذکار کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی تو پہلے ہی بہت فضیلت ہے، لیکن اب آپ خود سوچیں کہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں تہجد کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ روز اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، کیونکہ لیلۃ القدر چھپائی تو انہی راتوں میں گئی ہے نا۔ تو جو روز رات کو اٹھ کر عبادت کرے گا تو وہ تو آخر اس رات کو پا ہی لے گا۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے اس رات کو پا لیا تو آپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی، آپ کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کی مرادیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی، آپ کے لیے تقدیر کے خوبصورت اور خوش کر دینے والے حیرت انگیز فیصلے اتار دیے جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ کے لیے کتنا بڑا گولڈن چانس ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ تو کیا یہ چانس آپ ایسے ہی گوا دیں گے صرف اس لیے کہ آپ کے ایگزامز چل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی جاب چل رہی ہے، صرف اس لیے کہ آپ سست ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی روٹین خراب ہے؟ ارے یہ سب کچھ تو سال بھر چلتا رہتا ہے، مگر یہ 10 دن بس سال میں ایک دفعہ ہی آنے ہیں، اور اوپر سے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال ہم یہاں ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگلے سال پتا نہیں ان 10 دنوں تک زندگی ہمیں مہلت دے گی یا نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج سے ہی آپ نے تہجد کا، قرآن کا اور ذکر و اذکار کا آغاز کرنا ہے۔ اب مزید کوئی بہانہ نہیں۔ اگر آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل بہت بزی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ ان راتوں میں وقت کو کیسے مینج کریں، تو آپ سوچیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی بنا کر بھیجی گئی ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے آپ بھی 83 سالوں کی عبادت کے اجر کے حقدار بن سکتے ہیں، آپ کی بھی دعائیں پوری ہو سکتی ہیں، آپ بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فجر کی اذان سے 90 منٹ پہلے اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سحری کر لینی ہے۔ سحری کرنے کا میں نے اسی لیے کہا تاکہ آپ کو فکر نہ ہو کہ ابھی مجھے سحری کرنی ہے، کہیں اذان نہ ہو جائے، کہیں میری سحری کو دیر نہ ہو جائے، تو اسی لیے پہلے آپ نے سحری کر لینی ہے۔ سحری کے بعد آپ نے تہجد کی نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز بچھا کر تہجد کی نماز پڑھنی شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے تہجد کی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ آخری لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس 12 رکعت کے بعد بھی آپ میں ٹائم ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، تو یقیناً آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تہجد کی نماز ہم 2 رکعت کر کے ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس طریقے سے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ مگر ایک اور بات یاد رہے کہ تہجد کے نوافل کا مقصد زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے،
یعنی لمبا قیام کرنا ہے۔ اور اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں اور آپ کو قرآن کا بڑا حصہ زبانی نہیں آتا تو آپ مصحف سے دیکھ کر بھی تہجد میں زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ صرف نفلی نمازوں کے لیے ہے۔ یعنی جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ لمبی لمبی سورتیں پڑھیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ مصحف سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمیں یاد نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کریں، تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، تاکہ ہم نفلی نمازوں میں مصحف سے دیکھ کر نہ پڑھیں بلکہ ہم اپنے حافظے سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو قرآن کا بڑا حصہ نہیں آتا اور آپ پھر بھی اپنے حافظے سے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کو سورہ کافرون یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کو بھی آپ اپنی تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی شرط ہے کہ فلاں صورتیں آتی ہوں گی تب ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہوں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ تو اسی لیے اس بات کو آپ نے بہانہ نہیں بنانا اور اپنی تہجد کو چھوڑنا نہیں ہے، بس آپ کو جو بھی صورتیں آتی ہیں آپ آرام سے پڑھ لیں، مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے، جتنا ہم زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کریں۔ تو جب بھی آپ نفلی نمازیں پڑھیں تو اس میں آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے، تو بس اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان صورتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ تہجد کی نماز کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ آخر میں وتر پڑھ لیں، جو آپ کی عشاء کی نماز کے وتر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ آخر میں تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی عشاء کی نماز میں وتر پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ہمارے وتر جو ہیں وہ قضا ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں، اور اگر آپ نے نہیں پڑھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تہجد پڑھیں گے، یقین ہے، تو پھر آپ اپنی تہجد کی نماز مکمل کر کے اپنے وتر پڑھ لیں۔ پھر تہجد کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، بس اتنی سی بات ہے اور آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ جیسے آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کے نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو شب قدر میں نا یہ 90 منٹ آپ کی عبادت کو 83 سال کی عبادت کا درجہ دے دیں گے، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا آپ آج سے تہجد شروع کر رہے ہیں؟ اور پلیز مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اور میرے لیے یہ دعا کیا کریں کہ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی باتیں سنتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک قول کا کوئی معنی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے کہ جو قول و اقرار ہم کرتے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں، اور میری بھی آپ سبھی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سال شب قدر نصیب کر دے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو اللہ کے سب سے پسندیدہ اور بخشے ہوئے بندے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔